اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آج 22 جون 2021 تاریخ کو ہم اپنی کتاب کے مضمون سری نگر سے کرگل تک پیج نمبر 72 کا پہلا پیراگراف جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ کرگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ کرگل کے بیچوں بیچ بہنے والا صاف و شفاف پانی کا دریائے سورو اس مقام کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ دریا آس پاس بورے ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ اس قصبہ کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں۔ ان دیہات میں رہنے والے لوگوں کو عام ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے۔ ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی یہ جگہ باعث کشش بن گئی ہے۔ کئی سرکاری دفاتر، فارمز اور ہوائی اڈہ کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کرگل کی اہمیت میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اناج کی وافر فراہمی، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافے نے یہاں کے لوگوں کی ان تکالیف کا کافی حد تک ازالہ کیا ہے جن سے انہیں ماضی میں دوچار ہونا پڑتا تھا۔ پیارے بچوں، پچھلے پیراگراف میں ہم نے کرگل کے مشہور خانقاہ کے بارے میں پڑھا ہے، جانکاری حاصل کی ہے کہ وہاں مختلف قسم کے مختلف مذاہب کے لوگ خانقاہ کی زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں اور اپنے عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں اور وہاں کے میوہ جات کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی ہے۔ تو آج ہم اس پیراگراف میں ان چند سطور میں یہ جان لیں کہ کرگل کے لوگ کس طرح سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی وہاں کا ماحول، وہاں کا پانی کس طرح سیاح لوگوں کے لیے، جو باہر سے لوگ وہاں سیر کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے کس طرح اپنی طرف باعث کشش بن چکا ہے۔ تو کرگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ پیارے بچوں، کرگل جو ہے نباتات کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں مختلف قسم کے پودے درخت پیدا کیے ہیں جن کو ہم نباتات کہتے ہیں، یعنی جو انسان، جو باقی دوسرے جانور ہیں ان کو حیوانات کہتے ہیں، اور جو کائنات میں پیڑ پودے ہیں ان کو نباتات کہتے ہیں۔ تو کرگل کے جو نباتات ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ صحرا میں نخلستان کی طرح ہے، یعنی صحرا وہ جگہ ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی درخت، کوئی پودا نظر نہیں آتا ہے، لیکن نخلستان اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر
آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں کوئی پودا نظر نہیں آتا ہے، لیکن بیچ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں نباتات کی بہتات ہے، جہاں بہت پودے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے کارگل کی جو یہ سرزمین ہے یہ صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے، یعنی اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں کوئی درخت پودا نظر نہیں آتا ہے، لیکن کارگل کی جو یہ سرزمین ہے یہ نباتات سے بہت خوبصورت ہے۔ اس میں بہت نباتات، بہت پیڑ پودے دکھائی دیتے ہیں۔ کارگل کے بیچوں بیچ بہنے والا صاف و شفاف پانی، اور دوسری بات یہ بہت اہم ہے کہ یہاں سے جو دریائے سورو بہتا ہے یہ اس مقام کو، یہ اس کارگل قصبہ کو بہت خوبصورت، بہت اچھا، بہت پرکشش بنا دیتا ہے۔ یہ دریا آس پاس بورے ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ یہ دریا بہت ہی خوبصورت ہے اور کارگل کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اس قصبہ کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہے۔ تو جو کارگل کا قصبہ ہے اس کے دائیں بائیں، اس کے آگے، اس کے پیچھے بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں۔ ان دیہات میں رہنے والے لوگوں کو عام ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، یعنی یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں جو کوئی رہنے والے ہیں، ان کو جو زندگی میں ضرورت کی چیزیں ہیں وہ انہیں حاصل کرنے کے لیے کارگل ہی آنا پڑتا ہے۔ ملک و بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی یہ جگہ باعث کشش بن گئی ہے، کیونکہ پیارے بچوں ہم نے پہلے یہ پڑھا ہے کہ یہاں جو کارگل کا جو قصبہ ہے یہ بہت خوبصورت ہے، تو سیاحوں کے لیے یہ باعث کشش ہے۔ یہ باعث کشش کا مطلب یہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کی خوبصورتی ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کئی سرکاری دفاتر، فارمز اور ہوائی اڈہ کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کارگل کی اہمیت میں دن دگنا، یعنی ہوائی اڈہ، دفاتر، سرکاری بڑی بڑی دفاتر، فارمز، بہت سی بڑی عمارتیں، بہت سی اہم ترین آفیسرز وہاں رہا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کارگل کی اہمیت دن دگنا یعنی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی افادیت بہت زیادہ تیزی سے بڑھ جاتی ہے۔ اناج کی وافر فراہمی، یعنی اناج اس چیز کو ہم کہتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، جو روٹی ہم کھاتے ہیں اس کو اناج کہتے ہیں۔ اناج کی وافر فراہمی، اناج کی جو فراہمی ہے، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافے نے یہاں کے لوگوں کو ان تکالیف کا کافی حد تک ازالہ کیا ہے، یعنی اب اناج بھی بہت کافی یہاں پر بنتا ہے اور سڑکوں کی تعمیر بھی ہو رہی ہے۔ مقامی پیداوار یعنی ان کی ذاتی جو پیداوار ہے، جو وہ خود وہاں پر پیداوار لگاتے ہیں، جو وہاں پر وہ فصل وغیرہ بوتے ہیں، ان میں جو اضافہ ہو رہا ہے، روز بروز جو ان کا اضافہ بڑھتا جا رہا ہے، اس نے لوگوں کے ان تکالیف، یعنی تکالیف کا لفظ جو ہے تکلیف کی جمع ہے، اور ان لوگوں کے ان تکالیف جو ان کو پہلے تکلیف اٹھانے پڑتے تھے، ان تکلیف کا کافی حد تک ازالہ یعنی ان کا حل نکالا گیا ہے۔ وہ کافی کم ہو چکے ہیں، وہ تکلیف اب اتنے زیادہ نہیں رہ گئے ہیں جتنے اس سے پہلے ہوا کرتے تھے، جن سے انہیں ماضی میں دوچار ہونا پڑتا تھا۔ یعنی اس سے پہلے جب لوگوں کو وہاں پر پریشانی تھی، اب وہ پریشانی لوگوں کو نہیں ہے۔ لوگ اب آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اب وہاں مقامی پیداوار بھی بڑھتی جا رہی ہے، سڑکوں کی تعمیر بھی ہو رہی ہے اور اناج کی وافر فراہمی ہو رہی ہے، لہٰذا آج کارگل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے ان چند سطور کا معنی اچھی طرح جان لیا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سبق
آرام سے دوبارہ پڑھیں اور اپنی کاپی پر لکھیں. انشاءاللہ آگے جو اس کا سبق ہے وہ ہم دوسرے ویڈیو میں پڑھیں گے. خدا حافظ.